آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت جو تھا بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اور جب آپ نے آواز دی اس وقت آپ کفار کے لشکر کے قریب تر تھے۔ آپ کو علم تھا کہ میرے آواز دینے سے کفار مجھے لوکیٹ کر لیں گے اور میرے اوپر دباؤ بڑھا دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور اپنے لشکر کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیا۔ خیر جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کفار کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں آپ کی آواز کے ساتھ، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول اس جگہ موجود ہیں، انہوں نے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابی تھے، جن میں سے 7 انصاری تھے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑنا شروع کیا۔ ایک انصاری شہید ہوئے، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے شہید ہوئے، چوتھے شہید ہوئے، یہاں تک کہ 7 انصار کے جو لوگ تھے ان میں سے 6 لوگ شہید ہو گئے اور 7ویں جو تھے وہ زخمی تھے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مہاجر صحابہ تھے۔ یہ 2 مہاجر صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے یہ 2 باقی رہ گئے، باقی جو صحابہ تھے وہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے، طلحہ بن عبید اللہ بھی ماہر تیر انداز تھے، یہ دونوں تیر چلاتے تھے۔ جو کوئی قریب سے گزرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دو، ان پر میرے ماں باپ قربان۔ اور سعد بن ابی وقاص وہ واحد شخص ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان پر میرے ماں باپ قربان۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ الفاظ جو تھے حضرت زبیر کے لیے بھی استعمال کیے تھے، لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حفاظت کی، اور پھر طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یوں سمجھے قربان ہی کر دی۔ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ان کے جسم پر 45 زخم آئے، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت جبریل کو بھیجا، اور یہ دونوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑے۔ بلکہ اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تیز چلائے، اتنے تیز چلائے کہ آپ کی کمان ٹوٹ گئی، کیونکہ موقع ہی اتنا نازک تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ادھر آؤ، صحابہ نے آپ کی آواز سن لی، صحابہ واپس پلٹے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو انصاری شہید ہوئے اور یہ جو سعد بن ابی وقاص اور یہ جو طلحہ بن عبید اللہ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور یہ جو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتار دی، یہ سفید لباس میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ سارا کچھ چند لمحوں میں ہی ہو گیا، چند لمحوں میں ہو گیا۔ جتنی دیر میں صحابہ آپ کی طرف پلٹے اتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو چکا تھا۔ کفار کا سب سے زیادہ دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ان کو ختم کر دیں نعوذ باللہ من ذالک تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عتبہ بن ابی وقاص جو کہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، انہوں نے پتھر مارا، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔
آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ایک اور بدبخت تھا عبداللہ بن شہاب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تلوار اٹھائی اور آپ کے جو رخسار تھے یہاں پر زخم آیا۔ ابن کمیہ بدبخت نے آپ کے کندھے پر اپنی تلوار چلائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہری زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ کو زخم نہیں آیا، لیکن اس کی جو اتنی سخت تلوار کی ضرب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ تک وہاں پہ درد ہوتی رہی۔ آپ نے چونکہ دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، لہٰذا آپ کی زرہ کو تو اس کی تلوار نہ کاٹ سکی، لیکن آپ کو سخت تکلیف تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ زخم آ چکا تھا، آپ کی یہ جو ہے آنکھ کے نیچے جو رخسار کی ابری ہوئی ہڈی ہے اس پہ زخم آ چکا تھا، کیونکہ آپ کی خود ٹوٹ چکی تھی اور اس کی 2 کڑیاں یہاں پہ گھس گئی تھیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پہ زخم آ چکا تھا، آپ کا نچلا دانت ٹوٹ چکا تھا، آپ کا جو ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ اس وقت صحابہ تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے حضرت ابو بکر تھے، یہ آپ کی اس آواز کے جواب میں آئے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کفار آپ کے زیادہ قریب تھے، مسلمانوں کے پہنچنے سے قبل یہ سارے کام ہو چکے تھے، یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں خود کی 2 کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کڑیاں باہر نکال دوں، لیکن عبیدہ بن جراح نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا، خدا کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کام کروں۔ عبیدہ بن جراح بھی جو ہیں یہ بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار میں سے کڑیاں نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پہلی کڑی نکالی، آہستہ آہستہ اسے کھینچتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی انہیں اتنی محنت کرنی پڑی کہ ان کا اپنا دانت اس کڑی کو نکالتے نکالتے ٹوٹ گیا۔ اب دوسری کڑی نکالنے کی باری آئی، اس وقت پھر حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ یہ کڑی میں نکالوں، لیکن پھر عبیدہ بن جراح نے آپ کی منت سماجت کی، خدا کے لیے مجھے اس شرف سے محروم نہ کیجیے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کڑی کو نکالوں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر نے انہیں اجازت دے دی۔ عبیدہ بن جراح نے دوسری کڑی بھی نکالی، اپنے دانت سے کھینچا اور دوسرا دانت بھی ان کا ٹوٹ گیا۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت قرآن مجید میں یہ آیات اتر آئیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کا اختیار نہیں، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر کے اسے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے تو ان کو سزا دے دے، یہ لوگ ظالم تو ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اس وقت یہ الفاظ بھی تھے کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ بہرحال جی ادھر سے آپ زخمی ہیں، صحابہ کی جانثاریاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عبداللہ بن جراح جو ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے زخم سے کڑیاں نکالتے ہیں۔ اب آپ کے جو خون ہے یہ حضرت ابو سعید خدری کے والد جو ہیں ان زخموں سے خون چوستے ہیں، اور چوس کے اللہ کے رسول انہیں کہتے ہیں کہ اسے پھینک دو، وہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم میں اسے نہیں پھینکوں گا، میں اسے نہیں پھینکوں گا، اور اس خون کو نگل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ سارا کچھ اس آواز دینے کے بعد چند لمحوں میں ہو گیا۔ کفار آپ کے زیادہ قریب تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو لوکیٹ کر لیا، اور یہ سارا جو مارکا ہے اور یہ اللہ کے رسول جو زخمی ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ صحابہ اب آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر آئے، پھر دوسرے صحابہ بھی آتے چلے گئے۔ آپ کا زخم سے انہوں نے کڑیاں بھی نکالیں، اور اب وہ آپ کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب آپ کے پاس 30 سے زیادہ صحابی جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انہیں لے کر اپنے کیمپ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ اب کفار کو بھی پتہ تھا کہ اگر مسلمان ہمارے نرغے سے نکل گئے، ہمارے گھیرے سے نکل گئے، تو ہم کامیاب نہ ہوں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کا جو اوپر چڑھنے والا جو راستہ تھا، اس پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ ابن کمیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زرہ پر ضرب لگائی، آگے سے گیا تو مصعب بن عمیر سے اس کا ٹاکرا ہوا۔ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اور مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو شہید کر دیا اور آواز لگا دی، محمد قتل کر دیے گئے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصعب بن عمیر کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اس نے آواز لگا دی، محمد قتل کر دیے گئے۔ اب ایک تو کفار کے دوبارہ حملے کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بدنظمی بپا ہو چکی تھی۔ اب اس افواہ نے جو رہا سہا حوصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ بہت سے مسلمان حوصلہ چھوڑ بیٹھے، کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ لوگ پہاڑ سے چڑھ کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مدینہ جا کے عبداللہ بن ابی سے کہیں کہ وہ ہمیں کفار سے امان لیتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب کفار جو ہیں وہ ہمیں قتل کریں گے، تو ہم عبداللہ بن ابی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں امان لیتے۔ خیر جی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرأت مندانہ قیادت تھی، آپ زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنے لشکر کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھا رہے تھے۔ آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا خود زخمی تھے، آپ نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، آپ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ اس وقت طلحہ بن عبید اللہ نے، حالانکہ وہ خود زخمی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور اوپر چڑھ کے تو آپ نے اپنے کیمپ کی طرف رخ کیا۔ وہاں پر بھی کفار نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو کیمپ پر پہنچنے نہ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ ان کو روکو۔ حضرت سعد ان کو تیر پھینکتے تھے، اور ان تیروں کی وجہ سے کفار جو ہیں اس اونچی جگہ پر نہ پہنچ سکے، اور وہ واپس پلٹنے لگے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اب اس سے زیادہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔